اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طارق۔ یہ قرآن پاک کی 86 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس کے پہلی ہی آیت کے لفظ طارق کو اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن حکیم میں قول فصیل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور کوئی تدبیر سکھ نہیں دے سکتی۔ پہلی 1 سے 4 تک آیتوں میں قسم کھائی گئی ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، مگر کوئی جان ایسی نہیں جس کی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ طارق کا مطلب ہے چمکتا ہوا تارا، کیونکہ وہ رات کے وقت ہی نظر آتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر بیان کیا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پہ کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ جس طرح ستارے دنیا کی ہر جگہ سے نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود بھی انسان کے ہر ایک قول کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر مقرر ہیں۔ آیت 5 سے 8 تک میں انسان کی تخلیق اور پھر اس کو دوبارہ تخلیق کیے جانے پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ پوری طرح سے قادر ہے۔ اب انسانی وجود کو اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند جو کہ انتہائی پیچیدہ چیزوں کے درمیان سے نکلتی ہے، اس بوند سے انسان کو وجود میں لایا گیا ہے۔ نہ صرف لایا گیا ہے بلکہ اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ ذات باری تعالیٰ یقیناً انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی پوری طریقے سے قادر ہے۔ آیت 9 اور 10 میں کہا جا رہا ہے جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور نہ مددگار۔ اب روز قیامت اور دوسری پیدائش کا ذکر ہے، اور دوسری پیدائش اس لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر اس دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی دنیا میں جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ سب کچھ نمایاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ انسان نے کب کیا کس وقت کیوں کیا۔ صرف یہی نہیں کہ کیوں اور کیا کب کیا، بلکہ اس کی غرض، اس کی نیت، اس کے مقصد کی بھی جو چھپا ہوا تھا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اب وہ اس روز اپنے بلبوتے پہ ان اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچ نہ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے پاس مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کو قوت دینے والا ہوگا۔ آیت 11 اور 12 میں کہا جا رہا ہے کہ بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ آسمان کے لیے ذات رجع کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رجع کے لغوی معنی پلٹنے کے ہیں، مگر عربی میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بارش ایک بار نہیں بلکہ بار بار برستی ہے، کبھی موسم اور کبھی خلاف موسم، اور یہ وجہ ہے کہ بارش کا پانی سمندروں سے بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے۔ اس طرح زمین کی پانی برسنے کے بعد کوپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ جانے والی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی گئی ہے۔ آیت 13 اور 14 میں قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا، زمین کا شک ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے اور قول حق ہے جسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس کلام حق یعنی قرآن کے آنے کے بعد تمام اقوام عالم کے فیصلے اسی قرآن کے مطابق ہوں گے، اور جو اس کو مانے گا وہ حق پر ہوگا اور جو نہ مانے گا وہ حق کو نہ مانے گا، اور جو قرآن کو مان کر عملاً اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے وہ رسوا ہی ہوں گے۔ اس کلام حق یعنی قرآن کے آنے کے بعد تمام اقوام عالم کے فیصلے اسی قرآن کے مطابق ہوں گے، اور جو اس کو مانے گا وہ حق پر ہوگا اور جو نہ مانے گا وہ حق کو نہ مانے گا، اور جو قرآن کو مان کر عملاً اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے وہ رسوا ہی ہوں گے۔ آیت 15 اور 16 میں کہا جا رہا ہے البتہ کافر تاؤ گھات یعنی خفیہ چالیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اور میں بھی اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ اور یہ کفار
اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھونکوں سے اس عظیم چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں ان کی بات چل نہ سکے، اور کفر و جاہلیت کی جو تاریکی چھائی ہے وہی چھائی رہے، جس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتن کر رہے ہیں۔ آخری آیت 17 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں، زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ نتیجہ ان کے سامنے خود ہی آ جائے گا اور انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی تدبیریں اور چالیں کتنی کارگر ثابت ہوئیں اور یہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں، یقیناً یہ ناکام و نامراد ہی ہوں گے۔